سی سی ٹی اقبال ٹاؤن کا سبز بازار میں مبینہ پولیس مقابلہ، تنویر نامی ملزم مبینہ مقابلے میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، ملزم فرار۔ پولیس ٹیم ملزم کو ریکوری کے لیے سبز بازار کے علاقے میں لے جا رہی تھی۔ ہلاک ہونے والے ملزم چوری، راہ زنی سمیت درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھا۔ پولیس نے فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے دوران پیرا فورس پر لینڈ مافیا کا حملہ۔ ہربنس پورہ قائد اعظم انٹرچینج کے قریب غیر قانونی تعمیر شدہ پلازا کو گرایا جا رہا تھا۔ دوران آپریشن لینڈ مافیا ذوالفقار عتیق نے کار سرکار میں مداخلت کی۔ پولیس نے جاوید کمبو اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے قبضہ گروپ کے خلاف کار سرکار میں مداخلت پر اندراد مقدمہ کی درخواست جمع کروا دی۔ سرکاری ریٹ 173 روپے کلو مقرر ہونے پر چینی کی سپلائی متاثر۔ شہر کی کریانہ اور پرچون دکانوں پر چینی کی قلت بڑھ گئی۔ اکثر پرچون دکانوں پر چینی موجود نہیں، جہاں موجود ہے وہاں بھی محدود مقدار میں چینی فروخت ہو رہی ہے۔ گڑھی شاہو کے علاقے میں 5 میں سے صرف 1 دکان پر چینی دستیاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی جی سی یونیورسٹی آمد۔ طلبہ سے خصوصی نشست میں آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی پر گفتگو کی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نوجوانوں کے جذبے کو سراہا۔ نشست کے اختتام پر طلبہ نے ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ طلبہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے مزید نشستوں کے انعقاد کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ پنجاب کے 2 بڑے ایک بار پھر آمنے سامنے۔ گورنر کا پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کے دوروں کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خط۔ سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ کہا سیلاب سے شہروں کو آپس میں ملانے والے پل ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئیں، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرہ شہروں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا ہے۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ گورنر کو کھلا خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں ہر بار ان کا آئینی رول یاد کروانا پڑتا ہے، لیکن غلطی کرنے سے باز نہیں آتے۔ پنجاب حکومت پہلے سے سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے والے علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر چکی ہے۔ تمام معلومات حکومتی کنٹرول میں ہے۔ وزیر اطلاع پنجاب عظیم بخاری کا گورنر پنجاب کے خط پر جواب۔ بولی اگر گورنر جگانا چاہتے ہیں تو سندھ حکومت کو خط لکھیں، حکومت چلانے کے لیے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ ہماری قیادت نے ملک اور قوم کی خاطر صعوبتیں برداشت کیں۔ ہم سب نے مل کر وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ قوموں کی زندگی میں لیڈر آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا صدر آصف زرداری کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ آصف زرداری نے ظلم و ستم برداشت کر کے پارٹی کو بچایا۔ راجہ پرویز اشرف کا سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا بے نظیر بھٹو پارٹی پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ پیپلز پارٹی وفاق کی علامت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والی جماعت ہے۔ ہماری لیڈرشپ اور عوام کا رشتہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ N129 اظہر کی نشست پر ضمنی انتخاب کا مارکہ۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے حماد اظہر کو امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نون لیگ کے حافظ نعمان، رانا مشہود اور اشتیاق چودھری ٹکٹ کی دوڑ میں شامل۔ ایم این اے میاں محمد اظہر کے انتقال سے N129 کی نشست خالی ہے۔ میاں محمد اظہر کے انتقال پر مختلف شخصیات کی تعزیت کا سلسلہ جاری۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کا سابق گورنر کے گھر جا کر افسوس کا اظہار۔ شاہد خاقان عباسی کی حماد اظہر سے تعزیت، مرحوم کی خدمات کو سراہا۔ ظفر چودھری، ریاض الحق اور ڈاکٹر مظہر اقبال نے بھی میاں اظہر کے انتقال پر ان کے بیٹے حماد اظہر سے تعزیت کی۔ پنجاب حکومت نے 4 پی ایم ایس افسران کو ریلیو کر دیا۔ چیف سیکشن پی این ڈی بورڈ محمود الحسن کی خدمات وفاق کے سپرد۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں تعینات خضر حیات اور
ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر خالد پرویز کی خدمات بھی وفاق کے سپرد۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل توقیر حیدر قاسمی کو بھی پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا۔ چاروں افسران کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے 5 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ ممبر سی ایم آئی ٹی سولت ثاقب کو ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم۔ شان الحق ممبر سی ایم آئی ٹی تعینات۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ عاصم رضا کا تبادلہ منسوخ۔ عمر فاروق الوی ایم ڈی پنجاب گورنمنٹ سروینٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن تعینات۔ سمینہ سیف نیازی ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن محکمہ قانون تعینات۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کا مالی سال 2025-26 کا 19,62 کروڑ 18,86,000 کا بجٹ منظور۔ ڈیپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے بجٹ کی منظوری دی۔ رواں مالی سال میں 25 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 17 ارب 28 کروڑ 20 لاکھ رکھا گیا۔ تنخواہ اور پینشن کی مد میں 7 ارب 20 کروڑ روپے رکھے گئے۔ یوٹیلیٹی بلز کی مد میں 1 ارب 30 کروڑ کی رقم مختص۔ سیکیورٹی سروسز کی آڈٹ رپورٹ میں 92 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ سیکیورٹی کمپنیز کو واجبات کی ادائیگی ای او بی آئی اور پیسی کی کنٹریبیوشن کے بغیر کی گئی۔ بائیو میٹرک حاضری ریکارڈ نہ ہونے پر تنخواہوں کی ادائیگی مشکوک قرار۔ آڈٹ رپورٹ میں 750 سیکیورٹی گارڈز کی بھرتیوں کے معاہدے میں کئی خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ آڈیٹر جنرل نے ذمہ داری طے کرنے اور ریکوری کی سفارش کر دی۔ پنجاب کے دیہات کو مثالی گاؤں بنانے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ 1200 دیہات کو مثالی گاؤں بنانے کے پروجیکٹ کی پیش رفت پر غور۔ ہر مثالی گاؤں میں واٹر سپلائی، سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے۔ گاؤں میں پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک، شجرکاری بھی ہوگی۔ مریم نواز نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کرنی۔ بولی ہر دیہات کو ڈیویلپ کیا جائے گا۔ لاہور کے گنجان آباد علاقوں میں بھی جدید شہری ترقی کا ماڈل نافذ۔ پہلے مرحلے میں مصری شاہ، شاد باغ چوک، چوک ناخدا اور عامر روڈ ماڈل زونز قرار۔ گنجان آباد علاقوں میں سڑکوں کی سر نو تعمیر، گرین بیلٹس اور سولر لائٹس نصب ہوں گی۔ پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص لین اور سائیکل ٹریک بنایا جائے گا۔ وزیر تعلیم پنجاب کا جعلی انرولمنٹ کرنے والے اسکول سربراہان کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ رانا سکندر حیات بولے، اسکولوں میں انرولمنٹ 100% درست ہونی چاہیے۔ جعلی انرولمنٹ کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تعطیلات ختم ہوتے ہی اسکولوں کی انسپیکشن کی جائے گی۔ جعلی انرولمنٹ کا انکشاف ہونے پر متعلقہ اسکول سربراہان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ مناوا میں میو کینسر ہسپتال سے 219 ڈاکٹر، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف فارغ۔ سٹاف اور مریضوں کا ہسپتال میں احتجاج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوکری بحالی کی اپیل کر دی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ ان کے کانٹریکٹ میں توسیع نہیں کی جا رہی۔ جنرل او پی ڈی بند ہونے سے بڑے پیمانے پر بے روزگاری بڑھ جائے گی۔